نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ عطا فرما۔ عزیز طلباء و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ٹھیلے والا شہزادہ۔ ٹھیلے والا شہزادہ، اس کا خلاصہ آتا ہے بورڈ کے پیپروں میں۔ خواجہ حسن نظامی مصنف کا نام، بیگمات کے آنسو سے ماخوذ ہے۔ اس میں بہادر شاہ ظفر کی تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں ان کے بھتیجے سلطان ظفر جو کہ ٹھیلے والے ہیں، ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ سے التماس ہے میرا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ جتنی بھی ایجوکیشن کے اعتبار سے ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ آپ تک پہنچی جا سکیں۔ 1911 کے دربار میں دہلی کے دن پھرے، نئے شہر کی تیاریاں شروع ہوئیں، نقشے بنے، نامور انجینئروں کے دماغ آرائیاں اپنے جوہر دکھانے لگی، اور منصور علی خان صفدر جنگ کے مقبرے کے آس پاس گما اینٹ بنانے اور پکانے کے کارخانے جاری ہوئے۔ ہزاروں غریبوں کا روزگار چمکا۔ پکی ہوئی اینٹوں کے انبار ریل گاڑی اور ٹھیلوں میں سوار ہو کر امپیر سٹی شہنشاہی شہر دہلی کی تعمیرات میں جانے لگے۔ پرانی دہلی، اس طریقے سے انگریز جو ہے وہ امپیر سٹی بنانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کے روزگار چمک رہے ہیں۔ گما اینٹ کے کارخانے، جس میں گما اینٹ بنانے اور پکانے کے کارخانے جاری ہو رہے ہیں، اور ایسی جو ہے شہنشاہی شہر دہلی بنانا چاہ رہے ہیں، امپیر سٹی۔ 11 مئی 1917 کا ذکر ہے۔ ٹھیک دوپہر کی دھوپ اور حواس کھونے والی گرمی میں ایک بوڑھا ٹھیلے والا خان بہادر سیٹھ محمد ہارون کے بٹے میں سے اینٹیں لے کر دہلی جا رہا تھا۔ سر پر سورج کی تیز کرنیں، سفید داڑھی اور مونچھوں پر راستے کا گرد و غبار، پیشانی پر پسینے میں اینٹوں کی سرخی جمی ہوئی۔ پیچھے سے ایک غالباً کتب صاحب سے ایک گاڑی آ رہی تھی، کار، اور انہوں نے بگل بھی بجایا، ہارن بجایا، لیکن بہرے ٹھیلے والے نے اس کی آواز نہ سنی اور ٹھیلے کو سڑک سے نہ بچایا۔ موٹر قریب آئی اور ٹھیلے سے ٹکرائی۔ ڈرائیور بہت ہوشیار تھا، فوراً موٹر کو روک لیا اور ٹھیلے کی ٹکر سے موٹر کو کچھ نقصان نہ پہنچا۔ ایک موٹر میں سے ایک سوداگر اور ایک عورت بیٹھے تھے۔ ٹھیلے والے کو غریب، بوڑھا اور کمزور دیکھ کر غصے سے بے تاب ہوا۔ ہاتھ میں بطور فیشن کے ایک کوڑا تھا، اس کو لیا، موٹر سے اترا اور بیچارے ٹھیلے والے کو مارنے لگا۔ ٹھیلے والا اکیلا تھا، ضعیف اور ناتواں تھا، سب سے بڑھ کر مفلس بھی تھا، مگر خبر نہیں دل میں کیا ہمت اور جرأت رکھتا تھا۔ 2-4 کوڑے تو پہلے حملے میں اس نے کھا لیے، لیکن پھر بیل ہانکنے کا چابک لے کر اس نے بھی اس نوجوان پر حملہ کیا اور چابک کے بانس کا ڈنڈا ایسا مارا کہ نوجوان کا سر پھٹ گیا۔ موٹر ڈرائیور نے چاہا کہ وہ اس بوڑھے کو سزا دینے کو آگے بڑھے، مگر قدم بڑھانے سے پہلے ہی چابک کی لکڑی اس کے سر پر بھی پڑی، اور اس کی بیوی نے سوداگر سے کہا ایسا نہ ہو یہ گنوار آپ کو نقصان مزید نہ پہنچائے، گاڑی میں بیٹھیں۔ اگلے دن رائے سینا کے تھانے میں
2 زخمی اور چند ٹھیلے والے جمع تھے۔ وہ بوڑھا ٹھیلے والے بھی کھڑا ہوا تھا۔ داروغہ پولیس نے پوچھا، کیا تم نے اس کو زخمی کیا ہے؟ دوسرے ٹھیلے والے بولے، حضور یہ بہرا ہے۔ تب ایک سپاہی نے بوڑھے کے کان کے پاس جا کر آواز سے یہی سوال کیا تو بوڑھے نے جواب دیا، ہاں میں نے مارا ہے۔ انہوں نے پہلے مجھ پر حملہ کیا، 4 کوڑے مارے تو میں نے بھی جواب ترکی بترکی دیا۔ امیر لوگ غریبوں کو گھاس پھوس سمجھتے ہیں۔ آج سے 60 برس پہلے ان زخمیوں کے ماں باپ میرے غلام تھے، اور یہی نہیں سارا ہندوستان میرا محکوم تھا۔ داروغہ پولیس ہنسا، اس نے کہا شاید یہ پاگل ہو گیا ہے، بڑھاپے نے اس کی عقل کھو دی ہے، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا۔ اس طرح اگلے دن سٹی مجسٹریٹ کے ہاں بوڑھا ٹھیلے والا پولیس کی حراست میں تھا۔ دونوں مدعی بھی موجود تھے۔ کورٹ انسپکٹر نے واقعات پیش کیے تو عدالت نے مدعا علیہ کا بیان لینا چاہا، اور یہ معلوم کر کے وہ بہرا ہے۔ چپراسی نے چیختی کر اس کا اظہار لیا۔ بوڑھے نے کہا، میرا نام ظفر سلطان ہے، میں مرزا بابر بہادر شاہ بادشاہ کے بھائی کا بیٹا ہوں، مرزا بابر کا بیٹا ہوں جو بہادر شاہ ظفر کے بھائی ہیں۔ میرے دادا ہندوستان کے شہنشاہ معین الدین اکبر شاہ ثانی ہیں۔ اور 11 مئی 1917 جو 11 مئی 1857 کی طرح گرم اور سخت تھی، اس واقعے کی تاریخ ہے۔ میں بہرا ہوں، میں نے موٹر کی آواز نہیں سنی۔ موٹر والوں نے میری عمر اور حالت پر رحم نہ کیا اور میرے 4 کوڑے مارے۔ میرے بدن میں جو خون ہے اس کو مار کھانے کی اور ظلم و جور سہنے کی اب تو عادت ہو گئی ہے، مگر پہلے نہ تھی۔ جس جگہ عدالت کی کرسی ہے، اس مقام پر غدر سے پہلے میرے حکم سے بارہا بہت سے شریروں اور سرکشوں کو سزا دی گئی۔ میرے دل و دماغ نے ان عادتوں کو فراموش نہیں کیا، گو میری آنکھوں نے ان نظاروں کی دیرھی مدت سے ترک کر دی ہے۔ میں کیسے 4 کوڑوں کو برداشت کر سکتا؟ بوڑھے کی تقریر سن کر عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ مجسٹریٹ صاحب جو یورپین تھے قلم منہ میں لے کر بوڑھے کو دیکھنے لگے، اور ان کا مسلمان سرشتہ دار آنکھوں میں آنسو بھر لایا۔ دونوں مدعی بھی یہ بیان سن کر دم بخود رہ گئے۔ عدالت نے حکم دیا کہ بوڑھے کو ٹھیلے والے کو رہا کر دیا جائے اور مدعیوں پر 10 روپے جرمانہ لگایا جائے۔ اس کے بعد اس نے کہا، کیا تم کو سرکار کی طرف سے پینشن نہیں ملتی اور تم ٹھیلے کا ذلیل کام کیوں کرتے ہو؟ ٹھیلے والے نے کہا کہ کئی عرصے سے میں غائب تھا اور 5 روپے ماہانہ پینشن میرے لیے تو بہت ناکافی ہے۔ میں بیلوں پر حکومت کرتا ہوں اور بیل بن کر زندگی نہیں گزارتا۔ مجھے روزانہ 3-4 روپے روزانہ مل جاتے ہیں۔ 2 روپے روز بیلوں وغیرہ کا خرچ ہے، جس میں گھر کا کرایہ بھی شامل ہے، اور 2 روپے مجھ کو بھی بچ جاتے ہیں۔ میں 5 روپے مہینہ لے کر کیا کرتا؟ آج کل میں بہت خوش ہوں۔ ایک مرتبہ کچھ دن بعد ٹھیلے والا شہزادہ پہاڑ گنج کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے قریب اس کا گھر تھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو ایک شخص اس کے پاس گیا اور کہا، میں آج کچہری میں موجود تھا، میں نے آپ کے بیان کا چرچا سنا تھا کہ آپ مجھ کو غدر کے حالات سنا سکتے ہیں۔ آپ غدر میں اور اس کے بعد کہاں کہاں رہے اور آپ پر کیا کیا مصیبتیں پڑیں؟ یہ سن کر شہزادے نے اپنی داستان کہنی شروع کر دی کہ میں مرزا بابر کا بیٹا ہوں۔ مرزا بابر بہادر شاہ ظفر کے بھائی ہیں۔ غدر سے پہلے بہادر شاہ کی حکومت تو ہندوستان میں نہ تھی، مگر عزت بادشاہوں کی سی تھی۔ ہر صوبے، ہر شہر، ہر آبادی میں ان کے نام کا چرچا تھا۔ میں اپنے
باپ کا بہت لاڈلا بیٹا تھا۔ اگرچہ ان کی اولاد اور بھی تھی، مگر اپنی ماں کا میں اکلوتا تھا۔ میرے والد کا غدر سے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ جب غدر پڑا اور باغیوں کی فوج دہلی میں گھسی تو جیسی ستم کاریاں اس نے انگریزوں اور ان کی عورتوں اور بچوں پر کی، ان کے کہنے سے کلیجہ کانپتا ہے۔ اس کے بعد جب انگریز پنجاب کی مدد لے کر دہلی پر آئے اور اس کو مغلوب کر لیا تو بادشاہ سمیت سارا شہر بھاگ نکلا۔ میری والدہ نابینا تھی، آئے دن کی بیماریوں سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ رتھ میں سوار ہونا بھی ان کو 2 بار تھا، مگر 2 عورتوں کی مدد سے میں نے ان کو رتھ پر سوار کیا۔ ایسے انگریز وہ ڈھونڈ رہے تھے اور قبضہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اپنی والدہ کو رتھ پر سوار کیا اور خود بھی اس پر سوار ہو کر دہلی سے نکلا۔ بادشاہ وغیرہ تو مقبرہ ہمایوں کے، مگر میں نے کرنال کا رخ کیا۔ وہاں ایک میرے دوست رہتے تھے جس سے دہلی میں اکثر ملاقات ہوا کرتی تھی، اور وہ کرنال کے علاقے میں صاحب حیثیت اور زمیندار تھے۔ ہم ایسے چلتے رہے اور شام کے وقت ہم ایک گاؤں میں پہنچے، اور رات کے وقت کوئی ہمارے بیل جو ہے کھول کے لے گیا۔ صبح میں نے اس چودھری سے کہا کہ ہمیں کوئی گاڑی منگوا دیجئے تاکہ ہم کرنال پہنچ سکیں۔ چودھری نے گھر میں اتار کر اور سب سامان رکھ کر ایک آدمی کو دوسرے گاؤں سے گاڑی لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں گاؤں والوں نے شور و غل مچایا کہ انگریزی فوج آئی ہے۔ چودھری میرے پاس آیا اور کہا، جاؤ تم گھر سے باہر جاؤ ورنہ ہم بھی تمہارے ساتھ مار جائیں گے۔ میں بہت گھبرایا اور چودھری سے کہنے لگا، اندھی ماں کو کہاں لے کر جاؤں، تم کہ میرے حال پر ترس نہیں آتا؟ یہ سن کر اس نے میرے ایک مکہ مارا اور کہا، ہم تیرے لیے اپنی گردن کٹوا دیں؟ میں نے اس کے تھپڑ رسید کیا۔ یہ دیکھتے ہی لوگ جمع ہو گئے اور ان سب نے مل کر مجھ کو خوب مارا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش میں آیا تو ایک جنگل میں پڑا تھا اور والدہ اور میرے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس طریقے سے ان کے پاس جو والدہ جو ہے لا کہتی رہی کہ میرے بیٹے کو نہ مارو، جو چاہیے لے لو، لیکن انہوں نے بہت مارا، اور ان کے پاس جو اس طرح ہیرے جواہرات کا جو صندوق تھا وہ بھی لے لیا۔ اس کے بعد انہیں ایک جنگل میں چھوڑا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اسباب لوٹنے کا بہانہ کر رہے تھے، فوج وغیرہ کچھ بھی نہیں آئی تھی، مگر وہ بڑا کٹھن وقت تھا۔ جنگل بیابان، دھوپ کی شدت، ایک میری ناتواں آنکھوں سے محتاج ماں، چاروں طرف سناٹا اور دشمن کا ڈر، راستے کی بے خبری اور زخمیوں کی دکھن، سونے پر سہاگا۔ والدہ نے کہا، بیٹا چلو ہمت کر کے آگے بڑھو، یہاں جنگل میں پڑے رہنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ میں کھڑا ہو گیا، سر میں اور بازو پر زخم تھے، پیروں پر بھی چوٹ آئی ہوئی تھی، مگر اندھی ماں کا ہاتھ پکڑ کر راستہ چلنا شروع کر دیا۔ کانٹے دار جھاڑیاں سارے میدان میں پھیلی ہوئی تھیں، جنہوں نے بدن کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور پیروں کو لہولہان کر دیا۔ والدہ ٹھوکریں کھا کھا کر گر پڑتی تھی اور میں ان کو سنبھالتا تھا، مگر زخموں کی کمزوری سے مجھ میں بھی چلنے کی ہمت نہ تھی۔ 2 وقت سے ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، غرض ایسا وقت تھا کہ خدا دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ جب دوپہر کا سورج سر پر آیا، میرے سر کے زخم میں ایسی تکلیف ہوئی کہ میں چکرا کر گر گیا۔ ہوش آیا مگر اٹھنے اور چلنے کی طاقت نہ تھی۔ والدہ نے میرا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور یہ دعا مانگنی شروع کی، الہی مجھ پر رحم کر، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے بچے کی جان کو بچا لے۔ خدایا، یہ اندھی شہزادی تیرے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے، اس کو محروم نہ کر، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ آسمان، زمین،
ہمارے دشمن ہیں، تجھ بن کس سے کہوں، تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ کل ہم ملکوں اور ہاتھی گھوڑوں اور لونڈی غلاموں کے مالک تھے، آج ان میں سے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں۔ کس برتے پر دنیا والے اس فانی جہاں میں جینے کی آرزو کرتے ہیں۔ توبہ ہے، گناہوں کی توبہ ہے، رحم رحم اے خدا رحم کر۔ اماں دعا مانگ رہی تھی کہ ایک گنوار ادھر آ نکلا۔ اس نے کہا بڑھیا جو کچھ ہو ڈال دے دو۔ والدہ بولی بیٹا میرے پاس تو سوائے اس زخمی بیمار کے کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر اس گنوار نے ایک لٹ والدہ کے سر پر مارا۔ لٹ کے پڑتے ہی والدہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور انہوں نے کہا ہائے ظالم، میرے بچے کو تو نہ ماریو۔ میں ہمت کر کے اٹھا مگر پھر چکرا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ گنوار نے میرے اور والدہ کے کپڑے اتار لیے۔ مجھے ہوش آیا تو گنوار چلا گیا تھا اور ہم دونوں بالکل برہنہ پڑے تھے۔ والدہ دم توڑ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا اماں کیا حال ہے؟ انہوں نے اکھڑی آواز میں کہا میاں مرتی ہوں، میاں کو خدا کے سپرد۔ کفن بھی میسر نہ آیا، ارے گور بھی نہ ملے گی۔ میں شہنشاہ ہند کی باوج ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور مر گئیں۔ میں نے وہیں سے ریتا سمیٹا اور اس بے کس کی لاش کو خاک میں چھپا دیا اور خود بھی بہت مشکل گھسٹ گھسٹ کر ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گیا۔ ایسے ایک جو ہے پتھر کوئی ہوگا وہاں پہ کتبہ نشانی کے لیے لگایا اور ایک درخت کے پاس جا کر لیٹ گیا، بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ تھوڑی دیر میں ایک فوجی سوار وہاں سے گزرا اور مجھ کو دیکھ کر قریب آیا۔ میں نے سارا حال اس سے کہا۔ اس نے کمر کا رومال کھول کر مجھ کو دیا جس سے میں نے تہبت باندھا۔ اس کے بعد اہل سوار نے مجھ کو اٹھا کر گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور میرا علاج معالجہ کیا۔ میں کچھ بہتر ہوا اور اس کے بعد بمبئی پہنچا تو خیراتی قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ چلا گیا اور وہاں 10 سال گزارے۔ پھر مدینہ شریف حاضری دی اور وہاں بھی 5 برس بسر کی۔ اس کے بعد شام اور بیت المقدس کی زیارت کر کے حلب ہو کر بغداد شریف گیا۔ 2 سال وہاں کاٹے۔ بغداد سے ایک میمن کے ہمراہ کراچی آیا اور وہاں سے دہلی آ گیا، کیونکہ دہلی کی یاد مجھ کو ہر جگہ بے چین رکھتی تھی۔ یہاں ریل میں نے مزدوری شروع کر دی جس سے تھوڑی بہت بچت ہوئی، تو میں نے ایک ٹھیلا جو ہے ساجے میں خریدا اور آہستہ آہستہ اس کے پیسے بھی اس کو واپس کر دیے۔ تو اس سائل نے پوچھا کہ یہ بیرپن کب ہوا، کب سے نہیں سن رہے؟ تو میں آپ کو کی تنہائی میں بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ شہزادے نے ہنس کر جواب دیا خدا کا شکر ہے کہ کچھ تکلیف نہیں ہوتی، سارے جہاں کے عیب سننے سے کان بند ہے۔ گاؤں میں جب لوگوں نے مارا تھا اس وقت دماغ پر ایسی چوٹ آئی تھی جس سے کان کی قوت جاتی رہی۔ اب میں صرف بائیں کان سے کچھ سن سکتا ہوں، دایاں بالکل بیکار ہے۔ سائل نے یہ ماجرا عبرت سن کر کہا کہ میں اس کو اپنی کتاب میں لکھ لوں۔ شہزادے نے کہا ضرور لکھو، مگر یہ بھی لکھ دینا کہ ہر گزرنے والی بات، ہر گزرنے والا وقت اور ہر گزرنے والی راحت و تکلیف جھوٹی اور بے اصل ہے، مگر اس میں عبرت ضرور ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو پیپر میں تعارف مصنف لکھنا ہوگا۔ نام ان کا جو ہے وہ علی حسن اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے نظامی، یہ ان کی نسبت ہے، نظامی کے لائے، اور خواجہ حسن نظامی کے نام سے شہرت پائی۔
تعلیم معمولی تھی، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اخباروں میں مضامین وغیرہ لکھے، نصیحت کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے اور بہت بڑے ادیب بن گئے، اور چھوٹے چھوٹے جملوں پر بڑی روانی سے عام بول چال کی زبان میں بڑی باتیں کہہ جاتے۔ آپ کی جو مشہور 2 کتابیں ہیں، ایک غدر دہلی کے افسانے اور دوسری بیگمات کے آنسو، آپ کی ادبی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ علامہ اقبال نے آپ کے بارے میں فرمایا، اگر مجھے حسن نظامی جیسی نثر لکھنی آ جائے تو میں شاعری کرنا چھوڑ دوں۔ خلاصے میں آپ نے یہ تمام باتیں جو ابھی بتائی گئی ہیں اس سے ملتی جلتی ہیں، وہی باتیں ہیں ساری، یہ جو ہے آپ کو لکھنی ہوں گی، اس میں سے آپ لکھ بھی سکتے ہیں، اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ وہی تمام باتیں جو ابھی بتائی گئی ہیں اسی سے متصل اور ملتی جلتی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔